نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے افراد، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دوست احباب اور بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے نوافل پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ تہجد گزار ہیں، اور ہم بڑے لمبے اور چوڑے چوڑے وظائف پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہماری مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، مشکلات کم نہیں ہوتی، ہمارے جتنے غم اور الم ہیں وہ بجائے کم ہونے کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ ذرا اس بات میں بھی غور کریں کہ آپ کہیں ان 3 افراد میں سے تو نہیں ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت نہ نفلی صدقات، عبادات کوئی چیز قبول کرتے ہیں، نہ کوئی فرض اور فرائض ان کے قبول ہوتے ہیں۔ آپ ضرور غور و فکر کریں، وہ تینوں چیزیں اور تینوں افراد کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ثلاثۃ لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا۔ 3 ایسے لوگ ہیں، ایسے شخص ہیں، اللہ رب العزت ان تینوں سے کسی بھی قسم کا فرض اور نفل جو ہے نا، چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ پہلے نمبر پر آگے عاق، والدین کا نافرمان۔ کہیں آپ والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، یا والدین کی بددعاؤں کی ضد میں تو آپ نہیں ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ شادی ہو گئی اور آپ اپنی دلیا کو لے کر جو ہے نا چلے گئے اور پیچھے سے بوڑھے والدین، کمزور اور ناتواں والدین جو ہے نا سسکیاں بھر بھر کر اور بھوکے رات کو سو جاتے ہیں، کہ ایسا کام تو نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا۔ اگر ایسا کام ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، تو زندگی میں جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیں، آپ کے والدین ہیں، ان کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان سے معافی مانگیں اور ان سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر آ گیا منان، صدقہ خیرات دے کر نہ احسان جتلانے والا، احسان فراموش۔ آپ نے کسی کو صدقہ دیا، خیرات دیا، کسی کے ساتھ تعاون کیا، دوسرے دن اگر کوئی بھی بات ہوگی نا، اچھا ایسے ہو، میرے صدقے پر پلتے ہو، میرے صدقہ خیرات کھاتے ہو، میرے خلاف بات۔ منان، کوئی فرض کوئی نفل، چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، کوئی چیز تمہارے نوافل و فرائض کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، احسان جتلانے والا۔ اور تیسرے نمبر پر مکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا، خیر اور شر، اچھی اور بری جو تقدیر ہے نا، تقدیر کو جھٹلانے والا، جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ طرح طرح کی اور نا امیدی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایسے کلمات بولتے رہتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا تھا، ہمارے اوپر مشکلات آنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ غم و الم ہمارے اوپر ہی ٹوٹنے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا امیدی کی اور تقدیر کو جھٹلانے والی باتیں ہیں۔ تو آپ غور و فکر کریں، لا يقبل اللہ عز وجل منہم صرفا ولا عدلا، عاق، منان، مکذب بقدر، ان تینوں میں سے تو نہیں ہے۔ والدین کا نافرمان، احسان فراموش، نیکی کر کے، صدقہ خیرات دے کے، احسان کر کے جھٹلانے والا، یا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں افراد میں سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار اور ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور جب ہمارے والدین دنیا سے پردہ کریں تو ہمیں دعائیں دیتے ہوئے اور خوشی کی حالت میں جائیں۔ یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔